اچھا ہمارے ہاں جو اذان کے بارے میں غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا، جو قانون میں کہ یہ کہ قبر پر اذان دی جاتی ہے حالانکہ اس کا موقع پر نہیں ہے، اور دوسرا کیا کہتے ہیں اذان کے دوران انگوٹھے چومے جاتے ہیں، یہ کس سے حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قائد سیدنا صدیق اکبر نے ایسے کیا تھا۔ تو یہ ہمارے ہاں کچھ کتابیں ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں حدیث نہیں ہے، ویسے بندوں نے بنا دی ہے۔ ان میں ایک کتاب کا نام موضوعات کبیر، موضوعات کبیر، اس میں یہ حدیث لکھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ انہوں نے یہ بتانے کے لیے لکھی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ویسے کسی نے بات بنا لی ہے۔ اسی طرح اذان سے پہلے، اذان کے دوران یا اذان کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے دوران یا اذان کے بعد مسنون الفاظ سے ہٹ کر اپنی طرف سے کوئی لفظ کہہ دینا، چاہے عربی کا ہو، چاہے اردو کا ہو، چاہے درود شریف کے نام پر کہا جائے، چاہے کسی اور نام پر، کیوں کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جیسے سکھائی، جہاں سے شروع ہوئی وہاں سے شروع کرنی ہے، جیسے کہی ویسے کہنی ہے، جہاں ختم کی وہاں ختم کرنی، بس۔ جب ہم ایسا کام کریں گے تو حضور اللہ پتہ کیا کریں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو سکھایا اس کے اوپر ہم مطمئن نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا بھائی،